حکایت الرجال بھی ہوگا، اچھے لوگ جو ہوں گے، نیک اور صالح لوگ ہوں گے، جو پردوں میں بھی چھپے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا. اور ایک نیک انسان کے اٹھنے سے ایک عالم جو اندھیرا ہو جاتا ہے، وہاں پر منحوست تاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے ایک نیک بندہ جس شہر میں بیٹھا ہوگا تو اس کی برکات سے پورا شہر جگمگاتا ہے اور فیضیاب ہوتا ہے. تو کہتے الرجال جو ہے یہ بندوں کا اٹھ جانا، اچھے اعمال کا ختم ہو جانا، اچھے اعمال کی جگہ بدعات، غلط اعمال، غلط چیزیں، رسومات کا بڑھ جانا. پہلی بات تو سمجھ آئے کہ بھئی ہمارا کام کس سے بننا ہے؟ مجاہد سے بننا، اور کوئی چیز نہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ کوشش کرنا، جانا، لڑ جانا، کھڑے ہو جانا، یہ سب مجاہدے میں آتا ہے. انسان یہ کس کے خلاف کریں جی ہم مجاہدہ؟ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو بتا دو ہمیں کس سے لڑنا ہے ہم نے. کوئی چیز تو ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا میرا جو دشمن ہے اس سے تو نے لڑنا ہے. کیسے لڑنا ہے؟ کہ جو میرا دشمن ہے تو نے اس کو ہی دشمنی کرنی ہے، اس کے ساتھ دشمنی اختیار کرنی ہے. اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، دوستی نہیں کرنا، اس کے ساتھ گلے نہیں ملنا، اس کی کسی بات، کیونکہ میرے دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، اس کے ساتھ تو نے مجاہدہ کرنا ہے، اس کے ساتھ تو نے لڑائی رکھنی ہے. یہ اللہ وہ کون ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کی فرماتا ہے کہ جو میرا سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نفس ہے، تیرا نفس. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے سب سے بڑا دشمن ہے نفس جو تیرے اندر بیٹھا ہے، گرو گھنٹال ہے. اس کا کام صرف یہی ہے، اس دشمن کا کام یہ ہے کہ تجھے میرے سامنے کھڑا کرتا ہے، میرے سے دشمنی کراتا ہے. نفس تیرا جتنے بھی احکامات میں تجھے دیتا ہوں اس میں یہ منفی کراتا ہے کام تجھ سے. بات لڑنا ہے، ہم نے کس سے لڑنا ہے، مجاہدہ کس سے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا. کیا چیز ہے؟ نفس. انسان نفس سے اگر لڑے تو کامیابی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں راستے دوں گا، کھول دوں گا. لڑنا ہے نفس سے. اور کب تک لڑنا ہے؟ یہ موت تک تیرے ساتھ ہے. جس وقت تیری روح کو نکال لے جاتا ہے تب جان چھوڑے گا، ورنہ وہ ہر پینتلا بدلتا رہتا ہے، وہ ٹرن اپ کرتا رہتا ہے. ہر وقت بندے کو اس سے ہوشیار رہنا ہے. اتنا بڑا دشمن ہے، یاد رکھیں نفس. جو لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اس پیغام کو اور مستعد ہو جاتا ہے، اچھا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، سبحان اللہ. اور پھر وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو میں اس کا دشمنی کروں گا. وہ لوگ کون ہیں؟ انہی کو عرف کے اندر صوفیہ کرام کہا جاتا ہے. انہوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا. وہ کہتے ہیں اچھا یہ چیز ہے، آپ کو یہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے لڑو گے تو تب تمہیں میں اپنا راستہ دکھاؤں گا، تب محبت تمہیں اپنی دوں گا، تب تم میرے قرب تک پہنچ سکتے ہو. بغیر اس کے مجاہدے کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو نفس سے نہیں لڑے. مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کا اصل شرارت کیا ہے؟ اصل مجاہدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. سمجھا گی بات؟ گناہوں سے جو آدمی کو بچتا ہے اور جس پہ فائٹ کرتا ہے نفس کے ساتھ، وہ صحیح مجاہدہ کر رہا ہے. کیونکہ گناہوں سے عادت کبھی نہیں پڑ سکتی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنا ہے، جھوٹ چھوڑنے کی عادت پڑ ہی نہیں سکتی، کیونکہ نفس پھر آپ کو اس طرف لے آئے گا جھوٹ کی طرف. اب میں آپ لوگ شیٹیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم شیٹس کرتے ہیں، شیٹ کا جو پروگرام کرتے ہیں نفس کو پکڑنے کے لیے، اس میں آپ ساری شیٹیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی کرتے ہیں، اور ساری چیزیں ذکر اذکار سب اس میں آتی ہیں نا چیزیں ساری. لیکن آخر میں جب آتا ہے گناہ چھوڑنے کا،
تو سب صحیح چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تقریباً لوگ 99% میں کہتا ہوں مرد عورتیں پہ صحیح کام کر رہے ہیں. ہزاروں کے حساب سے لوگ ماشاءاللہ یہ کام. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے ماشاءاللہ. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اس کو ضرور جاری رکھیں. نقصان ہو جائیں گے تو آپ دیکھ لیں جب آپ کرتے کرتے پہنچتے ہیں گناہ پر تو وہیں اٹک جاتا ہے آدمی. بہترین ذکر چل رہا ہے اس کا پورا لکھا ہوگا کہ ذکر 40 دن اس نے پورا کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہیں کاٹا نہیں پڑا. نمازیں باقاعدہ پڑھی ہیں پوری 40 نمازیں پڑھی ہیں. تہجد پوری پڑھا ہے اس نے. جو بھی نوافل کی چیزیں سب اس نے پوری کی ہیں. لیکن جب آتی ہے بات کہ 40 دن میں آپ نے غیبت چھوڑی وہیں کاٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جھوٹ چھوڑا 3 4 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گناہ جو انسان کا وہ نکل نہیں رہا ہوتا ہے. چلتا ہے بعض دفعہ پورا 40 دن ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہیں آ جاتا ہے بیچ میں کھانا رہتا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی جو قرآن کہتا ہے. اصل میں وجہ یہی ہے فَجَاهَدُوا فِينَا لَنَنْصُرَنَّكُمْ کہ اللہ ملتے گا اس وقت جب انسان نفس کے ساتھ اس چیز پہ فائٹ کرے گا تو مجھے گناہ کی طرف لیتا ہے میں نے گناہ کرنا نہیں ہے. اب سمجھے بات کیا ہے مجاہدہ؟ کس مجاہدے کی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے دوست بنو گے جنت کے مستحق ہوگے. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ صفائے ذکر کے نفس کسی کے قابو نہیں آتا. کتنی بھی عبادات آپ کر لیں بلکہ ان عبادات سے اس میں فخر پیدا کرتا ہے, تکبر پیدا کرے گا, ریا پیدا کرے گا, بناوٹ پیدا اور اس کو پھنسائے گا. آپ نفل تہجد شروع کر دی, آپ کہتے ہیں میں تو بڑے تہجد سے اپنے نفس کو قابو کر لوں گا, بلکہ نفس کیا کرے گا, آپ کو اٹھ کے صبح دکھائے گا کہ یار میرے چہرے پہ دیکھنا, شیشہ دیکھوں, رونق آئی ہے کیا, کتنی میں تہجد گزار ہو گیا ہوں کہ رونق نہیں آ رہی یار میں تہجد کے بعد دعا مانگی میری دعا قبول نہیں ہو رہی, کیا بات ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی اور کی کثرت روزوں کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے, جو صائم قائم ہوگا, جو کثرت سے روزے رکھنے والا ہوگا, کہ یار میں تو اتنا روزہ رکھتا ہوں, بس اس کا چلنا ہی مختلف ہو جاتا ہے, ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو کثرت عبادات سے انسان نفس کو قابو نہیں کر سکتا. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. اگر قابو کر سکتا ہے تو کسے کرے گا؟ اللہ کے ذکر سے قابو. کامیابی کا ایک ہی راستہ اللہ نے بتایا, وہ کون سا ہے؟ مجاہدہ. فجاہدوا, مجاہدہ کرو. مجاہدہ کرو گے تو میں راستے کھول دوں گا, تمہیں اپنے قلوب کے, محبت کے, فلاح کے سب راستے اس وقت کھلیں گے, ورنہ لاک ہیں یہ. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجاہدہ. مجاہدہ کس کے خلاف کرنا ہے؟ نفس کے خلاف. کثرت عبادت نام مجاہدے کا نہیں ہے, کثرت نفل نہیں ہے. مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں کو ترک کرنے کا نام ہے, نافرمانی کو ترک کرنے کا نام مجاہدہ ہے. نفس کو ختم کرنے کا نام ہے. اس کو کیسے کریں ہم؟ اس کو کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کرنے کا طریقہ یہ ہے, اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے کہ جب نفس دھوکہ دے, بربادی کرے, اس کا طریقہ دیا ہے, اس سے تمہارا علاج ہوتا جائے گا. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے.